ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تألى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه إحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسرى فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل أبيده رحمة علق إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برج العوالم بتراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ساداتي يا باب الحمى يا سيدا ساداتي يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام سيدنا
عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما يا سيد السادات يا باب الحمى يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدم زمان بماده وترانم سيد السادات يا باب الحمى سيد السادات يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على رسل الكرام تقدم القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب المتيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي
وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بالترحيب، وأنقر الجود لله عن الوجود تثير، والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناد المستور ليبرز نوره كاملا في عالم ظهور، نورا فاك كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لا في هذا السباج الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. اللهم صل وسلم. الوقت الذي رتب الله على خضور وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور العمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني، فهزاروا اليمن غرات، واستهزئوا بجمال الله الله. فقفي الحسن تفرات. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الله الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء الله الله جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، الله
وبلغ كل مقصاد صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسين والحسين صلى الله عليك يا نبي بوعدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا حسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على النبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شيء فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا آمين. وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من لي تتوجه الآمال فتعود ظافرة ولا باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأصرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم امدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك حقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمؤمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه. اللهم ببركة وشريف جهده أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين القوم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. آمين. وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين. آمين. واغفر شر المؤذنين والظالمين وابسط الأدلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا في الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وشبك في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته
خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kanthi punika katuraken dumateng para alim, para kiai, para bini sepuh, bapak saha para ibu ingkang kinurmatan. Sumangga kita dherekaken atur pangandikan, atur pambagya keluarga ugi kasuwun minangka sakmangkeh atur wedhar sabda pangandikan pitutur luhur utawi ular-ular kasuwun kanthi sanget saking panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun ingkang mijil saking Pakis Pati kasuwun kanthi sanget sakmangkeh atur pangandikan minangka atur pambagya keluarga ugi mauidhatul hasanah wontenipun walimatul urus wonten ing wekdal siang punika. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Anik Muhammadun sasana kahaturaken sumangga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nuwun sewu, kula menika mboten rencana nggih, kula namung menika di napa nggih dicebak kalian keluarga sepindah kapure makili panjenenganipun Bapak Kiai Haji Aminuddin. Maka sepindah kawula selaku wakil Bapak Kiai Haji Aminuddin kawula aturaken ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum, sugeng rawuh, sugeng pinaraan,
sugeng ngerahapaken napa ingkang sampun dipun aturaken. Kawula atas nami Bapak Kiai Aminuddin sepindah matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sami ngestokaken rawuh wonten ing menika majelis, walaupun di tengah-tengah pandemi corona yang sebetulnya pakempalan ngatlen menika dereng dipunizinaken secara resmi oleh pemerintah, tapi mugi-mugi kemawon dalam pepanggihan menika kita dipun slametaken saking segala afat, utaminipun inggih menika pandemi corona ingkang tesih menika dereng ada tanda-tanda selesai. Kaping kalih kawula atas nami Kiai Haji Aminuddin nyuwun pangapunten ingkang kathah bilih mbok menawi anggenipun nampi panjenenganipun Bapak Aminuddin dhateng panjenengan sedaya, baik menapa mengenai papan pinaraan pasogota lan sapungalanipun wonten kekirangan dari arah apapun, kula sebagai wakil nyuwun agunging pangapunten. Saiktosipun Bapak Aminuddin menika sampun sekian bulan mungkin merencanakan untuk supados saged hormat dhateng panjenengan sedaya sak sae-saenipun, tapi nggih hasilipun kados mekaten menika. Memang kita manusia bisa berusaha, tapi pelaksanaanipun sedaya tergantung dhateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih kawula matur nuwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun sami rawuh wonten ing menika panggenan sapertu nderekaken hormat walimatul arus atas pernikahanipun putranipun Pak Haji Aminuddin inggih menika sepindah anak kawula Ahmad Fatih Firdaus pikantuk Aulia Zahwa, kaping kalih Ahmad Wajih Wijidani pikantuk anak Khairiyatu Zulfa. Mugia kekalih temanten menika dipun paringi temanten lan pernikahan ingkang barokah minad dunya ilal akhirah. Mugia temanten kekalih menika dados temanten ingkang saestu dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala lan saged nglahiraken keturunan ingkang shalih utawi shalihah ingkang saged nerasaken perjuanganipun para tiyang sepah untuk memperjuangkan agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang saged kawula aturaken atas nami keluarga. Lajeng nuwun sewu nika ugi wonten panyuwunan saking keluarga keranten Habib Umar Al-Mutahhar sampai wekdal menika dereng saged rawuh. Menika kawula terpaksa kapurih matur nggih maringi napa nggih mauidhah napa-napa sebagai pengganti saking Habib Umar Al-Mutahhar. Terus namine ganti menika nggih mboten saged sami kalian ingkang dipun ganti. Kangge jabron lil khatir dateng sahibul bait kawula teng mriki nggih saged kawula badhe matur
ingkang kaitanipun kalian masalah temanten utawi pernikahan. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, menawi kula lan panjenengan midhangetaken dhateng ayat yang dibaca oleh qari kala wau, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nek cara pesantren kan iku setengah saking ayat-ayat Allah, an khalaqakum utawi yen to ndadekaken sapa Allah ing sira kabeh min anfusikum azwajan, min anfusikum saking pira-pira awak ira kabeh azwajan ing pira-pira judu. Niki cara makna pesantren cara kuno. Dados maksudipun Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian judu ingkang judu menika min anfusikum saking awak ira kabeh. Dados judu kawula menika min anfusikum. Dados saking jenis kita piyambak. Pramila dalam mensikapi ayat menika ulama terjadi pro dan kontra ketika wonten pernikahan yang berbeda napa nggih menika antara napa manusia dan makhluk halus utawi jin. Kan wonten ceritane yang menika kawin jin. Lalu bagaimanakah perkawinan antara manusia dan bangsa halus utawi jin menika wonten pro dan kontra antara para ulama. Wonten ingkang mengatakan perkawinan itu tidak sah karena ayat menika wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Jin itu bukan anfusikum. Walaupun ana cerita tiang-tiang sepuh wonten sing kawin jin, mbah jin temenan apa jin doyan sambel. Nika kan wonten cerita nggih. Niki termasuk Imam Malik menika menentang adanya perkawinan antara jin dan manusia. Sebab menika akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Terus menika termasukkan di antara Imam Malik menika menggunakan napa? Al-maslahah al-mursalah. Jadi ini tidak sesuai dengan al-maslahah al-mursalah sebab di zaman ingkang semakin rusak menika kalau itu dibuka menika dampak negatifnya engko ana wong wedok gak duwe bojo hamil ditakoki oh aku duwe bojo lanang jin gak ngerti nek jine niku jin doyan sambel jin keng muteh kulon apa muteh wetan niki napa nggih niki bahayane kalau itu dibuka. Maka ulama mengatakan perkawinan manusia dan jin itu tidak sah sebab akan menimbulkan dampak negatif terutama teng zaman akhir menika. Engko ana wong kok Arab TKW mulai nggawa anak aku kawin oleh jin Arab. Ini kan bahaya niki. Niki berangkat dari ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Lajeng terasipun litaskunu ilaiha. Niku nek dimaknani Jawa kan litaskunu supaya yen to padha condong sira kabeh wong lanang ilaiha maring zauja. Kenapa kok litaskunu ilaiha toh terusipun menika wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Bainakum niki kok litaskunu ilaiha. Kok mboten bainakuma. Kok dikhususkan litaskunu yang khitabnya menika litaskunu ayyuhar rijal. Menika memang menawi kula lan panjenengan melihat kenyataan di masyarakat. Menika yang lebih dahulu yang lebih agresif menika biasanya dari kaum lelaki. Walaupun toh janjane nggih padha wae.
tiang jalan gak ada syahwatun nisa, tiang SD Inggris gak ada syahwatur rijal. Tapi biasanya sing ngawiti niku tiang jalan. Nek ana sing ngawiti kok wong wedok niku nek jare wong Jawa kan wong wedok sing sretelen. Napa nek teng ngene ketoprak nika andi-andi napa yuyu kangkang nggih. Nggih insyaallah dados niki litas kunu ilaiha supaya sira wong lanang condong ilaiha. Dados kecondongan niku lebih banyak muncul dari kaum pria. Niki sebabnya dalam Islam menika menawi masalah aurah menika sami tiang jaler boten dipun parengaken mirsani dhateng tiang estri semanten ugi tiang estri boten dipun parengaken mirsani dhateng arrijal. Tapi kenapa yang harus yudnina alaihi min jalabibihinna menika an-nisa? Dateng ayat napa dados teng surat napa kula kesupen wa kullil mu'minati nggih yang intinya dados tiang estri menika yakhfadna min absarihinna lajeng wonten yudnina alaihinna min jalabibihinna. Menawi tiyang jalan mboten wonten. Namung yakhfadna dadi mboten wonten yudnuna alaikum yuyubahunna. Dados tiyang estri ingkang justru diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan al-jilbab. Tiyang jalan mboten wonten. Toh janjane iku sami. Tiang estri mboten pareng mirsani dhateng auratul rijal. Sebagaimana ar-rijal mboten pareng napa ningali dhateng auratul mar'ah. Tapi sing yudnina alaihinna min jalabibihinna niki khusus dipun khitabaken dhateng wanita. Kranten pada umumnya menika ingkang taskunu ilaiha, ingkang cenderung, ingkang lebih dahulu menika biasanipun tiang jaler, maka tiang estri yang kebanyakan menjadi objek menika diperintah oleh Allah untuk menutup diri. Lajeng badane menika wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Setelah taskunu, setelah menjadi jodoh, maka akan muncul mawaddatan warahmatan. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Ketika sudah menjadi jodoh, maka ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah akan menjadikan mawaddah warahmah bainakum. Dados menika mustarak bainahuma. Dados mila para santri menika lumrahe perkawinan menika tidak didahului dengan napa pacaran. Sebab mawaddah warahmah itu akan muncul ketika sudah ada pertalian nikah. Terus benten kalian priayi. Tapi ternyata keberhasilan itu kathah di kalangan kaum santri daripada kalangan selebriti. Selebriti niku kadang le pacaran tahunan. Tapi kawin lagi 2 wulan wis pegatan. Nggih. Kan kathah menawi panjenengan mirsani selebriti niku kadang niku pacarane setahun 2 tahun. Tapi setelah kawin niku 3 wulan, 4 wulan, kadang 1 wulan pun pegatan. Niki menunjukkan bahwa pacaran itu tidak menjamin. Tapi Allah dawuhipun ketika sudah taskunu dan menjadi suami akan muncul mawaddatan warahmah bainakum. Niki saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mila cah nom-nom niku gak usah kathek pacaran. Kadang pun pacaran temenanan gak jadi. Itu lebih baik kita ala tradisi pesantren, nempun nonton hajat baru khitbah, lalu langsung datang perkawinan, ndak usah kathek pacaran. Pacaran itu mboten menjamin.
Nek Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis menika dawuh undur fa innahu akhra ayyudama bainakuma. Nika dawuhipun Kanjeng Nabi dalam hadis dateng sahabat Mughirah bin Syu'bah ketika beliau akan kawin piyambakipun dawuh undur fa innahu akhra ayyudama bainakuma. Lihatlah calon kalian dan itu akan menjamin kelestarian kalian di dalam perkawinan. Kanjeng Nabi saya undur atasipun ketika sudah ada niatan kuat untuk melakukan nikah, lihatlah niki undur. Napa cara Jawa nontoni. Undur fa innahu akhra ayyudama bainakuma. An-nadhar menika salah satu jaminan dari Rasulullah ayyudama bainakuma untuk menjamin kelestarian perkawinan Anda berdua. Terus mboten wonten istilah pacaran. Niki dalam Islam. Terus memang nikah menika mboten kados napa nggih? Tumbas rasukan. Terus memang boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Terus namung undur fa innahu akhra ayyudama bainakuma. Ningali kemawon menawi kita para santri cara teng fikih menika kan hanya diperkenankan untuk wajhi wa kaffaiha. Wajah lan epek-epek kali. Terus selebihnya mboten pareng. Kenapa Rasulullah hanya memperkenankan an-nadhur lil wajhi wal kaffain? Nika dalam fikih pun terangaken keranten kecantikan itu ada di wajah. Terus kecantikan seseorang niku ada di wajah, bukan di kaki, ora nek bokong. Walaupun bokong itu kadang nggih dadi tontonan, wah bokonge kok. Tapi kecantikan itu tidak ada di pantat tapi di wajah. Maka dalam Islam terus nadhur yang diperintahkan oleh Rasulullah undur ini hanya dibatasi datang al-wajhu. Karena wajhu inilah yang mencerminkan kecantikan dan kebagusan seseorang. Lajeng kedua menika kaffaiha. Kaffen itu boleh dilihat. Lajeng kenapa kok kaffen? Bukan yang lain. Menika datang fikih pun terangaken kanten kaffi menika alamatun ala hisbati badaniha. Napa epek-epek itu menjadi tanda atas khusubah niku nek cara makna Jawa niku sarwa tulus. Atasipun kafen itu sebagai tanda yang menunjukkan situasi dan kondisi badan seorang wanita. Nggih cara gampangane nek epek-epek alus nggih kono niku alus kabeh. Nek epek-epek kok kasap ya kono niku kasap kabeh. Niki cara teng fikih ngoten niku temenan apa mboten nggih wallahu alam insyaallah bener niku. Teng fikih ngoten kenapa kok kafen? Karena kafen itu ya dulu ala khusubati banaliha. Sebagai tanda dateng napa sarwa tuluse utawi aluse badane mereka. Dadi selebihnya menika mboten pareng. Napa malih kathik dijajal mboten saged. Nek tunggas jam mungkin cocok masuk ke kamar pas dijajal. Nek suami niku mboten suami mboten saged niku dalam Islam. Walaupun mungkin di agama lain oleh jajal dhisik, tapi dalam Islam niku tidak ada napa aturan seperti itu. Kita tiang Islam kita harus menggunakan tata cara dan aturan Islam baik dalam pernikahan atau dalam hal-hal yang lain. Terus insya Allah, terus ketika sampun wonten niatan baik dirembak, terus nikah, insya Allah nikah wajah ala bainakum mawaddatan warahmah. Walaupun cara tiang sakniki niku kudu pacaran sih untuk napa menyelami bagaimana wataknya. Niku dalam Islam tidak diperlukan dan itu contoh nyata menika dateng para selebriti ini. Kadang pacarannya setahun rong tahun, kawin rong wulan telung wulan pegatan. Niki menunjukkan pacaran itu tidak jaminan.
Terus pacarane karo nikah niku suwe pacarane niki kenyataan di masyarakat ngaten. Maka Islam tidak mengajarkan, tapi nek nazar memang iya, itu pun sebatas napa a'dha'in khasatin gini kok al-wajh wal kaffain. Inilah Islam di dalam mengatur umatnya. Lan ugi dalam Islam menika dados sangat membatasi pergaulan antara wanita dan pria. Nggih maksudipun untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan ada seorang penulis dari barat, dia sangat menghormati aturan Islam yang membatasi antara wanita dan pria. Keranten piyambakipun nceritaken di negara Eropa menika dados kelahiran di luar pernikahan menika mencapai 40% dari angka kelahiran. Karena kebebasan pergaulan wanita dan pria. Tapi di negara-negara Islam yang membatasi antara wanita dan pria dalam bergaul menika minim sekali terjadinya kelahiran di luar pernikahan. Iki orang-orang luar Islam piyambak niku sangat menghormati aturan Islam yang membatasi dalam pergaulan antara wanita dan pria. Pramila monggo kula panjenengan sebagai muslim kita harus mentaati aturan menika, jangan sampai kita terbawa dengan modernisasi zaman, nek gak pacaran, gak modern dan sebagainya. Kita sebagai muslim dimanapun dan kapanpun kita harus pegang aturan-aturan Islam. Ugi dalam Islam menika menganjurkan ketika seorang wanita keluar dari rumah menika kedah dipun dampingi dening mahram. Boten kenging napa ucul piyambak. Sebab napa nggih dalam rangka untuk antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin sakmangke di daerah-daerah di kota-kota sering terjadi kecelakaan, pelecehan seksual. Niki nggih karena masalahnya banyak wanita-wanita yang keluar sendirian, tidak didampingi suami dan tidak didampingi oleh mahram. Menika nggih menawi panjenengan mirsani mungkin itu sebuah kenyataan. Yang istri menika menawi medal piyambakan. Teng dalan menika kathah sing nggodho. Kula piyambak nika nalika kula tesih sering nderek umprengan, ndereng gadah mobil piyambak. Niku kula beberapa kali melihat ketika wonten lari nem, lari istri kisah piyambakan. Niku nek ninggor kenek sing cengengekan. Munggah niki, ayo Mbak tak ewangi disangga bokonge. Niku kula ningali bolak-balik. Kadang nek pun lungguh kok ketapaan si pinggire selo niku dijejeri, diguyoni. Niki afat dari orang istri keluar sendirian di kendaraan umum. Islam boten marengaken hal menika nggih dalam rangka antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pramila monggo kula panjenengan sebagai muslim, sebagai muslimah taatilah aturan-aturan Islam, insya Allah kula lan panjenengan selamat dunia lan akhirat. Kadang niku nggih ngoten menika alasannya darurat dan sebagainya, wong wedok ucul dhewe niki mboten sae dalam Islam, juga kenyataan menika mboten sae. Dados pramila saking menika monggo kula lan panjenengan sebagai muslim kita taati aturan-aturan Islam menika dalam rangka menjaga keluarga kita supados tidak terjadi apa-apa. Lan ugi dateng temanten kekalih kalih temanten nggih nika Pak Amin perlu nika nggawe nomor niki. Kamare nek gak ana nomere iki padha nganten anyar iso keliru nih bahaya. Dalu-dalu misalipun kesah teng kamar mandi apa balik kamarku sing ndi. Niki nek keliru kan bahaya nih. Iku kudu duweki nomor niki. Nggih. Soale nganten anyar nek pun nganten kawak itu sempun hafal.
Nggih mugi-mugi kemawon dados temanten kekalih menika napa dados temanten ingkang sae ingkang saged napa melaksanakan tugas masing-masing. Nggih menawi ingkang suami menika kedah saged napa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Terus qawwam menika minal kiwamah. Dados atasipun dados saking qoma yakumu kiaman fahuwa qaimun, terus digawe napa cara teng pesane sikut mubalaghah dinotaken wazan fa'alun. Fa'aluna wa mif'aluna wa fa'ulu bi kasratin an fa'ilin badil. Dadi qawamun niku maknane wong kang akeh jemuneng ini. Atasipun suami harus benar-benar bisa menghormati hak-hak wanita. Dadi sampun ngantos tiyang jaler ngendeno lanangi. Dados qawam niku jangan diartikan berkuasa secara otoriter. Qawam niku lebih berarti bertanggung jawab. Nawi dateng setunggalipun tafsir qawamuna dados ar-rijal yakumu alaihinna qiyamal wulati 'ala ra'iyah. Terus tiyang jaler menika kedah saged bertanggung jawab dateng istri sebagaimana tanggung jawab pemimpin kepada ra'iyah. Jadi sampun ngantos wong lanang hanya mentang-mentang ngedeno lanangi, tidak menghormati hak wanita. Itu tidak dianjurkan dalam Islam. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Harus bertanggung jawab dan harus benar-benar menghormati hak-hak wanita, sampun ngantos mentang-mentang ngedeno lanang. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'li wa bima anfaqu. Kenapa Allah mempercayakan kiwamah datang tiang jaler saja bima faddalallah, sebab anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inggih menika datang tafsir menika ayat mafaddalah itu apa diantaranya inggih menika kuwatul badan. Tiang jaler menika secara umum punya fisik yang lebih kuat daripada wanita. Walaupun nggih kadang kala ana tiang jaler nika awake mboten sehat, justru lebih sehat nika dados mboten adat. Lajeng kuwatul akli, lebih kuat dalam berpikir. Tiang jaler menika lebih kuat berpikir, luwih kendel cara tiang Jawi. Maka tiang jaler diberi hak oleh Allah qawwamuna 'alan nisa. Dan selumprahe tiang jaler menika punya akal yang lebih kuat, luwih kendel. Benten menawi tiang istri menika biasanya kan jereh. Bila nek ana wong wedok kok kendel niku mesti wong ngelok. Wong wedok kok kendel niku koyo wong lanang. Wong wedok kok ngelanangi. Sebab memang tabiatul mar'ah menika ngaten. Mila Sayyidina Ali menika ndawuhaken pilih kendel niku apik bagi wong lanang. Tapi kendel niku elek bagi wong wedok. Wong wedok kok kendel niku mboten sae. Wong wedok kendel sing lanang tinggal omah tinggal keluyuran terus gak diumani. Niki jare Sayyidina Ali kendel niku kanggo wong lanang sae, nek kangge tiyang istri awon. Niki sebabnya Islam mewajibkan adanya mahram atau suami yang mendampingi kaum putri ketika keluar dari rumah, karena dia dijadikan oleh Allah dhaifal akli wa dhaifal badan. Jadi perlu didampingi oleh tiang jaler yang punya fisik dan akal yang lebih kuat. Dados tiang istri menika dados jereh dan uga jaran berpikir menika tiang istri menika banyak dipengaruhi oleh perasaan. Benten menawi tiang jaler menika berpikirnya lebih didasari oleh akal. Menika ingkang dadosaken sebuah perbedaan dalam pergaulan antara wanita dan pria.
Terus tiang istri menika cara berpikirnya lebih dipengaruhi oleh perasaan. Mila terkadang tiang istri menika bersikap dengan sikap yang gak patek masuk akal karena dipengaruhi oleh perasaan. Cara akalmu janjane gak patek pantes, tapi karena perasaan dia harus melakukan seperti itu. Dan itu ada sebuah contoh dalam sebuah hadis ingkang dipun riwayataken dening Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menika menceritakan dhateng badanipun piyambak. Menika piyambakipun dalam hadis dhateng Sahihul Bukhari insyaallah, magirtu ala ahadin min nisa'in nabi magirtu ala Khadijata wa ma ra'aituha walakin yuksiru dzikraha. Jadi Sayyidah Aisyah, ingsun niku gak cemburu nek nggone garwane Kanjeng Nabi koyok cemburuku nok Sayyidah Khadijah. Toh aku gak tahu mirsani. Coba Sayyidah Aisyah digarwa Kanjeng Nabi menika badhanipun Sayyidah Khadijah wafat antawis 3 tahun. Baru Kanjeng Nabi garwa Sayyidah Aisyah. Terus Sayyidah Aisyah menika tidak pernah kumpul satu atap kalian Sayyidah Khadijah. Tapi beliau mengatakan yang paling tak cemburu ini di antara garwane Kanjeng Nabi itu Sayyidah Khadijah. Toh piyambake mboten nate melihat dan tidak pernah kumpul satu atap. Kenapa? Walakin yuksiru dzikraha. Tapi Kanjeng Nabi menika sering-sering nyebut asma Khadijah. Niki sing ndadekno Sayyidah Aisyah cemburu karena Kanjeng Nabi sering menyebut asma Khadijah. Toh wekdal menika sampun wafat. Niki ingkang perlu dihati-hati Mas sinten penganten kakung. Jadi nanti kalau jagongan nang nek kamar niku aja nyebat-nyebut mantan pacari. Niki bisa uga penganten putih niki tersinggung. Wah dek aku dhisik ndek sekolah iku duwe pacar wayune sak karuan yang saiki wis mati. Niku kangge tiyang istri tersinggung. Kados Sayyidah Aisyah menika ketika Kanjeng Nabi sering nyebut asmane Khadijah walaupun sampun wafat niku sangat cemburu Sayyidah Aisyah. Dan tiyang jaler kan gak apa-apa. Wis kono nek kowe sing parani nok kuburan tiyang jaler. Tapi tiyang istri niku kok dijak omongan, wah aku dhisik ku duwe pacar dik nok. Dhisik aku sekolah wayune gak karuan. Saiki wis mati nek tiyang istri perengat-perengut terus aku terno mulai hae. Nah niki perasaan-perasaan yang mungkin perlu dipun jagi kalian priyanten kakung. Terus harus tahu bahwa perasaan wanita niku benten kalian perasaan kaum pria. Terus kita terus menawi nang kita harus menjaga ampun ngantos terus ngendikan-ngendikan yang mungkin akan nimbulaken perasaan-perasaan yang tidak enak datang kaum wanita. Sebab yang istri menika cara berpikirnya lebih dipengaruhi oleh perasaan sehingga terkadang dia berpikir tidak rasional. Kados contoh ngaten wan, Kanjeng Sayyidah Aisyah iku kurang apike. Dia seorang sahabat wanita yang paling alim dan banyak meriwayatkan hadis, bahkan dawuh-dawuh pun banyak dipegang oleh para sahabat. Tapi perasaan kaum wanita niku tidak akan lepas dari pribadi Sayyidah Aisyah. Niki manusia. Pramila niki mungkin pengantin kakung sing durung pengalaman. Niki kedah dipun jagi terus pengendikanipun jangan sampai ngendikan-ngendikan yang mungkin akan mengganggu perasaan istri dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia. Nika tugas pokok saking temanten kakung. Menawi temanten putri menika dateng ayat terasipun fasalihatu qanitatun hafidzatul lil ghaibi bima hafizallah. Dados fasalihat qanitatun. Istri yang salihah indallah nika istri ingkang taat dhateng Allah Subhanahu wa taala, taat dhateng swaminipun. Selama apa yang disampaikan oleh suami menika boten bertentangan dengan aturan Islam dan juga tidak bertentangan dengan etika rumah tangga. Sebab terkadang Islam memperkenankan tapi etika itu tidak memperkenankan. Ini mungkin yang perlu kita jagi di dalam bermasyarakat, terutama di dalam berumah tangga. Islam memperkenankan tapi etika
niko tidak memperkenankan. Niko satu contoh ngaten. Terus wonten hadis yang menceritakan wonten tiang istri menika ditimbal kisah suaminya. Bapakipun gerah. Matur dhateng Kanjeng Nabi utusan bilih piyambakipun badhe tuwi dhateng bapakipun. Kanjeng Nabi mboten marengaken tanpa ada izin seorang suami. Nggih, tiyang istri wau taat mboten wantun. Padahal niku nampung piyambake teng inggil, bapakipun teng ngandhap. Niki mboten wantun mandhap karena Kanjeng Nabi mboten marengaken. Sampai akhiripun bapakipun sedo. Matur dhateng Kanjeng Nabi utusan badhe sowan dhateng napa putrani napa ramanipun ingkang Kanjeng Nabi mboten marengaken. Nika melihat dari menika hadis tiang jaler menika boleh melarang istrinya untuk tidak berkunjung ke orang tua walaupun orang tua sedang sakit besar atau bahkan wafat. Itu boleh. Tapi dalam etika berumah tangga apakah hal itu kira-kira pantes napa mboten? Terus orang mesti akan mengatakan, wah wong lanang kok terlalu kaku. Mosok wong tuane sedo bojone gak oleh nilii. Tapi dalam Islam itu boleh. Tapi dalam etika berumah tangga hal itu tidak bagus. Hal menika yang mungkin kita perlu berhati-hati. Atasipun kita santri ketika di masyarakat niki jangan terlalu hitam putih, tapi kita harus bisa melihat sikon di masyarakat. Iku oleh tak lakoni tanpa melihat bagaimana itu tanggapan dan etika di masyarakat bagus ndak. Niki maka qanitatun menika harus taat kepada Allah, taat kepada suami selama apa yang dianjurkan oleh suami ini mboten bertentangan dengan agama dan juga tidak bertentangan dengan etika berumah tangga dan etika bermasyarakat. Hafizatul lil ghaib. Saged ngreksa badanipun ketika suami sedang gaib, mungkin tindak mucal napa nyambut damel teng dalem kedah bisa menjaga diri ojo sampai suamine lunga nyambut gawe sing wis no omah jagoan karo mantan pacare. Niki dadi petaka rumah tangga nih. Iki qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Menika sebagai pokok-pokok pegangan suami istri supados saged membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang didakwakan oleh Rasulullah baiti jannati. Rumahku laksana surgaku. Menika menawi priyantun kakung dan putri saged menjaga garis-garis aturan-aturan pun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun anjuraken dhateng Al-Qur'an. Nggih mugi temanten kekalih menika saestu saged nyepengi napa dawuhipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged membina rumah tangga yang bahagia. Amin ya rabbal alamin. Makaten mungkin ingkang saged kawula aturaken mungkin kathah kekirangan, kathah ingkang mungkin boten sesuai kalian penggalih panjenengan kula nyuwun agunging pangapunten. Adanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma inni as'aluka bismika al-azimil maktubi min nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqi mukhallad fi qalbi nabiyyika rasulika Muhammad wa as'aluka bismika al-azimil wahidil ahadil muta'ali al-wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid lam yulad lam yakul lahu ahad. An tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud والسبب العظيم لكل موجود صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظ القرآن وتفهم الآيات وتفتح بها نور الجنة نور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. اللهم بارك لهم في زواجهم
وبارك لهم في عقدهم بارك لهم في دنياهم وفي آخرتهم بارك لهم يا الله في أعمارهم وبارك لهم يا الله في أولادهم وذرياتهم وذراريهم وتلامذتهم وبارك لهم يا الله في علومهم وأعمالهم بارك لهم يا الله في أرزاقهم ومعيشتهم اللهم اجعل عقدهم عقدا مباركا عقدا مرضيا عقدا نافعا عقدا سالما معصوما محفوظا من كل سوء من كل شر من كل فتنة بلاء وآفات ومن وباء وأسقام وأمراض وكورونا ومن كل مصيبة نزلت من السماء اجعل عقدهما يا الله عقدا نافعا مباركا ساريا باكيا إلى يوم القيامة بل إلى الجنة اللهم يا جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اجمع بينهم يا الله اجمع بينهم آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجدادهم مشايخهم ومشايخهم يا الله مع علمائك يا الله وأوليائك وشهداء عبادك وأنبيائك اجمع بينهم يا الله مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا يقظة ومناما اللهم ارزقهم أولادا صالحين بارين نافعين مطيعين اللهم ارزقهم يا الله الحاضرين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وبدنا صحيحا معافى وعمرا طويلا في طاعتك وعبادتك ولدا صالحا بارا مطيعا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا اللهم يا الله ارزقهم يا الله حسن المعاشرة حسن الصحبة حسن المعاملة حسن العبادة والطاعة ارزقهم يا الله حسن الخدمة والملازمة حسن الإخلاص في النية حسن الاستقامة ارزقهم يا الله الحاضرين حسن القناعة والزادة ارزقهم يا الله حسن الخادمة اللهم اجعل حياتهم حياة طيبة حياة سعيدة حياة مملوعة بالصحة والعافية حياة مملوعة يا الله بالمعاشرة الحسنة المعروفة وبالسكينة والمودة والرحمة حياة مملوعة يا الله بالاستقامة حياة مملوعة يا الله بالعلوم النافعة وبالأعمال الصالحة وبالأرزاق الواسعة المباركة وبالذرية الصالحة الطيبة اللهم يا الله اجعلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل حب العلم وأهل طلب العلم وأهل العمل بالعلم وأهل خدمة العلم وأهل نشر العلم وأهل الخير ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل الشر والضلالة والزي والحاد والضيق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.